ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ JF-17 تھنڈر کی ہم بات کر رہے تھے۔ اس منصوبے کے یہ پائنیئر ہیں، انہوں نے اس منصوبے کو لیڈ کیا اور پھر اس کے بعد پاکستان کو JF-17 تھنڈر کا تحفہ دیا۔ شاہد لطیف صاحب یہ بتائیے گا، یہ انحصار ہمارا کتنا کم ہوا اور اس منصوبے کچھ جب آپ نے شروع کیا چیلنجز کیا رہے، رکاوٹیں کیا تھیں اور بالخصوص امریکہ کا رویہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، جہاں تک انحصار کا تعلق ہے، آپ نے JF-17 بننے کے بعد کیا امریکہ سے کبھی کوئی وارننگ یا تھریٹ آئی ہے کہ جی ہم آپ کے لیے F-16 کے پرزے بند کر دیں گے؟ اب ہمارے لیے کوئی بھی دھمکی نہیں رہی، اور امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان نے اپنا F-16 پلس بنا لیا۔ جو ہمارا JF-17 ہے یہ F-16 سے آگے ہے، اور پھر یہ ایک بلاک بلڈنگ کے طور پہ تیار ہو رہا ہے، بین ایسے ہی جیسے امریکہ نے F-16 کی تیاری کی تھی۔ چونکہ میں F-16 پہ تھا، پہلے پائلٹس میں سے تھا، تو اسی تیاری جو کہ F-16 کی جس طرح ہوئی اور بلاک بلڈنگ اپروچ کے تحت بنایا جاتا رہا، وہی اپروچ ہم نے JF-17 پر رکھی ہے کہ ہر تھوڑے سے وقفے کے بعد اس کے اندر چینجز ہوں گی اور یہ نئے جہازوں کی صف میں کھڑا رہے گا، جیسے F-16 آج بھی نئے جہازوں کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے۔ اور آپ کا کیا سوال تھا؟ جی، اس میں آپ کو مشکلات کیا پیش آئیں، امریکہ کا رویہ کیا تھا؟ جی، جہاں تک مشکلات کا تعلق ہے، یہ جہاز اب تک سینکڑوں کی تعداد میں بک چکا ہوتا، امریکہ نے اس کو بیچنا روکا ہوا ہے، یورپ نے اس کو بیچنا روکا ہوا ہے۔ انہیں تکلیف ہے کہ ان کے وہ جہاز یورو فائٹر جیسے ان کو کون خریدے گا، کیونکہ یہ ان سے ہم سستا بھی دیں گے اور ان سے کارکردگی میں بھی بہتر جہاز ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو اب آہستہ آہستہ کچھ افریقن کنٹریز ہیں جن کی طرف اس کی سیل ہونی شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، مگر جہاں تک جہاز کی کارکردگی کا تعلق ہے، وہ تو آپ نے بالا کوٹ پہ دیکھ لیا۔ جو ہندوستان اتنے بڑے بلبوتے کی بات کرتا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا جو ٹاپ آف دا لائن MiG-29 جہاز ہے وہ بھی گرایا، MiG-21 بھی گرایا، اور پھر ان کا پائلٹ بھی ایک ہم نے گرفتار کیا۔ تو وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا اپنا جہاز JF-17 تھنڈر وہ کن خصوصیات کا مالک ہے۔ دنیا کا کون سا ایئر شو ہے جہاں JF-17 کو مدعو نہ کیا جائے، اور پھر یہ دنیا کی نظروں میں ایسی فلائنگ اور کارنامے کرے کہ دنیا کی نظریں اس میں محو ہو جائیں۔ ایئر مارشل صاحب ذاتی طور یہ پر بات کرنی چاہیے۔ ایئر مارشل صاحب ذاتی طور پر قوم نے تو اس کی تحسین بھی کی، اعتراف بھی کیا، ذاتی طور پر باہر کی طرف سے آپ کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچائی گئی کسی حوالے سے؟ جی، تکلیف یہی تھی جو میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ ایسی قومیں کھلم کھلا تو تکلیف نہیں دیتی، جی، پر اندرونی طور پر پریشرز تھے کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روکا جائے۔ میرے اوپر ایسے لوگ جو اس دنیا کے ماہر ہیں وہ مجھے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی طرح اس کو روکو، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روکو، مگر الحمدللہ ہم نے تو سوچ رکھا تھا کہ ہماری ایئر فورس میں کیونکہ جہاز ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کی اشد ضرورت ہے، تو کسی بھی پریشر کا احساس کیے بغیر ہم نے اپنی جو اس جہاز کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو جاری رکھا۔ کوئی پیشکش بھی ہوئی آپ کو؟ دیکھیں جی، وہ تو حصہ ہے ارشاد صاحب، پیشکش تو یہ جو دوڑ ہے اس کا حصہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ میں دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھرتا رہا اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر مجھے اپروچ کیا جاتا رہا، کیونکہ میں چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا، مگر ایسی کوئی بھی تدبیر الحمدللہ ہم نے کامیاب نہیں ہونے دی۔
جی شاہد لطیف صاحب جہاز آپ کے سامنے ہے. جی شاہد صاحب اگر موازنہ کیا جائے JF-17 تھنڈر کا اور F-16 کا اور بالخصوص ہتھیار اٹھانے سے متعلق، یہ JF-17 تھنڈر کتنا آگے ہے F-17 سے اور کس نوعیت کے ہتھیار یہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں نے تو چونکہ دونوں جہاز فلائی کیے ہوئے ہیں، میں آپ کو حقیقت بتا سکتا ہوں کہ آج جو JF-17 تھنڈر کی پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ ہمارے اپنے پائلٹس F-16 کی بجائے JF-17 تھنڈر فلائی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اس جہاز پہ جانا ہے، ہمارا اپنا بھی ہے ایویونکس، اور جہاز کی جو پرفارمنس ہے اس کی حیثیت سے یہ F-16 چونکہ ہمارے پاس ہے، ان کی آپس میں لڑائی میں مختلف جو ایکسرسائزز ہیں اس میں ہوتی ہے. اس کا جو ریڈار ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ F-16 سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا جو پائلٹس ہیں وہ اس پر فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رافیل اور جو MiG 21 ہے، اس سے اگر موازنہ اگر کریں تو دیکھیں جی MiG 21 تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی نہ مقابلہ تھا، وہ تو ویسے بھی ان کا فلائنگ کافن ہے، مگر MiG 29 تو ان کے فرنٹ لائن جہازوں میں سے ہے، وہ بھی تو گرایا نا ہم نے. جی. اور رفال بھی وہ جو مودی نے بات کی تھی یہ بالا کوٹ والے سلسلے کے بعد، جب رفال آ جائیں گے تو تب بھی آ جانا بالا کوٹ میں یا کہیں اور، نتیجہ یہی ہوگا جو یہاں پہ ہوا ہے. وہ تو اس نے ایسے ہی اپنی قوم کے سامنے اپنا منہ ڈھانپنے کے لیے بات کر دی. یہ بھی 4th جنریشن پلس ایئر کرافٹ ہے، رفال بھی 4th جنریشن ہے، لہٰذا الحمدللہ باقی جو ہمارا جذبہ ہے وہ تو وہاں نہیں آ سکتا. تو وہاں پہ جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مقدار کی. جہاں تک معیار کا تعلق ہے یعنی کوانٹٹی ورسز کوالٹی، پاکستان نے ہمیشہ ان کے اوپر ایک جو بڑی پوزیشن ہے وہ حاصل کر کے رکھی ہے، لہٰذا ہمیں گھبرانا اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں خاص کر جذبہ، وہ جذبہ تو ان میں نہیں آ سکتا. جی. اور ہماری جو ٹریننگ ہے وہ اسی معیار پہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا معیار اوپر رکھنا ہے. ٹھیک. اور آج تک جتنے بھی ہمارے ان کے ساتھ انکاؤنٹر ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ معیار کی بنیاد پر ہم نے ہمارا ہاتھ ہمیشہ ان پر اوپر ہی رہا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب موجود تھے. اس پروجیکٹ کو JF-17 تھنڈر کے پروجیکٹ کو انہوں نے ہیڈ کیا اور پھر اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا. ارشاد صاحب کچھ حکومت اور انتظامی معاملات پر بات کرتے ہیں. پھر تبدیلی آ گئی ہے ذرائع سے، یہ رپورٹ ہوا ہے جی چیف سیکرٹری آ گئے ہیں نئے، اور اس کے ساتھ ساتھ IG پنجاب بھی نئے آ گئے ہیں. کامران علی افضل صاحب چیف سیکرٹری، راؤ سردار صاحب نئے IG پنجاب.